اپنا مکہ مکرمہ میں ایک بہت بڑے شخص تھے، لمبے چوڑے ہٹے کٹے، اور پورے مکے میں ان کا نام بہت مشہور تھا. نام تھا ان کا ضماد. بولو کیا نام تھا؟ ضماد. ضاد سے لکھتے، ضاد میم الف دال اور اوپر تشدید، ضماد. اور وہ سب سے زیادہ ماہر تھے. انہوں نے عبرانی زبان اور سریانی زبان اور عربی زبان اور پہلے زمانے کی جو زبانیں تھی اور کتابیں تھی سب کا مطالعہ کیا تھا، اور پورے مکہ مکرمہ میں مشہور تھا کہ کسی کو عاصب ہوئے، کسی کو جنات ہوئے، کسی کو جادو ہوئے، کسی کو بندش ہوئے، کسی کو کوئی بھی طرح کی بیماری ہو، ضماد کو بلایا جائے. جب وہ ضماد آتے تھے اور آ کر اپنی جو پڑھائی کرتے تھے تو بڑے سے بڑے جن کا اثر ختم ہوتا، بڑے سے بڑے عاصب کا اثر ختم ہوتا، بڑے سے بڑے جادو کا اثر ختم ہوتا. نظرت الحمہ ہوئے، نظرت البلا ہوئے، بندش ہوئے، سب ختم ہو. تو بہت مشہور تھے ضماد. آپ کو معلوم ہے ابو جہل نے اپنے دوستوں کو جمع کیا. کس نے؟ ابو جہل نے اپنے دوستوں کو جمع کیا اور کہا کہ یہ جو محمد ہے ان کے لیے، بولو صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے لیے ضماد کو بلانا چاہیے. ضماد کو تو سب نے کہا ضماد کو بلائیں گے تو صحیح، کیونکہ اگر محمد پر نعوذ باللہ اگر کوئی عاصب ہے، کوئی جن ہے، کوئی جادو ہے، کوئی اثر ہے، تو وہ ضماد وہ اثر کو ختم کریں گے. کیونکہ مکہ والوں کا یہ سوچنا تھا کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جنون طاری ہوتا ہے، سحر طاری ہوتا ہے، کہانت طاری ہوتی ہے. اللہ نے فرمایا، ان کا خیال تھا کہ اللہ نے فرمایا فَذَكِّرْ فَمَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَلَا مَجْنُونٍ أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَتَرَبَّصُ بِهِ رَيْبَ الْمَنُونِ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے یہ مکہ والے کبھی ہمارے نبی کو کہے کہ ان کے اوپر جنون کا اثر ہے، کبھی کہے کہ جادو کا اثر ہے، کبھی کہے کہ عاصب کا اثر ہے، کبھی کہے کہ کہانت کا اثر ہے. اللہ نے فرمایا کوئی اثر نہیں، ان میں جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ میرے آخری نبی ہے اور ان کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. تو اب مکہ والوں نے پوری میٹنگ کی اور پورا ہدیہ تیار کیا، بہت لمبا چوڑا ہدیہ تیار کیا. اور کس کو بلایا گیا؟ ضماد. میں نے ابھی نام لیا، کن کو بلایا جاتا؟ اب وہ لمبے چوڑے ہٹے کٹے. اس وقت ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے پاس تھے. بولو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پر تھے؟ کعبے کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. تو سب نے کہا کہ ضماد کو کہا وہ محمد جو ہے، بولو صلی اللہ علیہ وسلم. اور سب نے ایک دم ٹینشن میں کہا کہ ہم کو نہیں معلوم، ان کے اوپر دماغ کا پرابلم ہے، کہ ان کو جادو ہے، کہ ان کو عاصب ہے، کہ ان کو کوئی جنات ہے، کہ کوئی بلا ہے، کہ کوئی نظر ہے، کہ کوئی مصیبت ہے، ہم کو لیکن آپ کو علاج کرنا ہے. تو ضماد گئے اور جا کر کہا محمد، بولو صلی اللہ علیہ وسلم، کہا محمد. اب ضماد کی عمر بہت زیادہ، ایجوکیٹڈ، عبرانی زبان، سریانی زبان، آسمانی کتابوں کو جاننے والے. ضماد نے پہلے تھوڑی ادھر ادھر کی بات کی، اس کے بعد کہا محمد سمجھ میں نہیں آتا آپ کو کیا اثر ہے، جادو کا ہے کہ عاصب کا ہے، کیا اثر ہے، لیکن میں کچھ پڑھنا چاہتا ہوں آپ کے اوپر، پڑھ کے دم کرنا چاہتا ہوں. تو ہمارے نبی نے فرمایا تو بعد میں پڑھنا، بعد میں دم کرنا، پہلے جو میں پڑھتا ہوں وہ تو سن لے. بولو سبحان اللہ. پہلے میں جو پڑھتا ہوں وہ تو سن لے. اچھا، اور کمال یہ ہے کہ ہمارے نبی نے اس وقت قرآن نہیں پڑھا، اس وقت قرآن نہیں پڑھا، ایک خطبہ پڑھا. جو خطبہ اکثر آپ نے جمعہ میں اماموں کو دیکھا ہوگا کہ جمعہ میں پڑھتے ہیں، بس خطبے کا اتنا حصہ پڑھا. کیا پڑھا؟ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. بس ہمارے نبی نے اتنا پر عبده ورسوله پر ٹھہرے جس میں اللہ کی تعریف ہے کہ ہم اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں، ہم اللہ سے مغفرت مانگتے ہیں. اور جس کو اللہ گمراہ کرے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، اور جس کو اللہ ہدایت دے اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا. اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ ہم سب کا معبود ہے، ہم گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول. اتنا ہمارے نبی نے پڑھا. وہ جو ضماد لمبے چوڑے تھے نا، ایسے 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 کر کے تھوڑا پیچھے ہو گئے اور کہا محمد
ایک بار اور پڑھ لو نا، ایک بار اور پڑھ لو نا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری مرتبہ پڑھا. جب دوسری مرتبہ پڑھا تو وہ اب تک پیچھے ہٹ رہے تھے نا، اب ہمارے نبی کے بالکل قریب آ گئے. میرا پورا بدن تھر 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 کانپ رہا تھا. کہا ایک بار اور پڑھ لو نا. ہمارے نبی نے جب تیسری مرتبہ پڑھا تو کہا، ضماد نے کہا، محمد محمد میری روح نکلے اس سے پہلے میں ہاتھ بڑھاتا ہوں، مجھے اسلام کی دولت سے مالا مال کر دو. اور ضماد نے اپنا ہاتھ بڑھایا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ہاتھ میں ہاتھ رکھا، بلکہ پھر ہمارے نبی نے ان کو تھوڑا سا کھینچا، اپنے گلے لگایا، اور پورے مجمع میں آواز آئی، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. لیکن جب کلمہ ہو گیا نا، اس کے بعد ہمارے نبی نے پوچھا، ضماد اب تو تم میرے پکے امتی بن گئے، میں تمہارا نبی بن گیا، بتاؤ تم نے ایمان کیوں قبول کیا؟ تم کو تو سریانی زبان معلوم، عبرانی زبان معلوم، یونانی زبان معلوم، تم کو آسمانی کتابوں کا علم ہے. ضماد نے کھڑے ہو کر کہا، میں نے جو آپ کی بات سنی، بے شک وہ قرآن نہیں ہے، لیکن آپ کی زبان سے جو بات نکلی ہے، ما ھذا قول البشر ان ھذا الا کلام اللہ. کہا میں کعبہ کے پیدا کرنے والے کی قسم کھا کر کہتا ہوں، جو کچھ آپ نے پڑھا یہ انسان کا کلام نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے. حالانکہ جو ہمارے نبی نے پڑھا تھا وہ قرآن کی آیت، میں بار بار کہہ رہا ہوں قرآن کی آیت. تو آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچو کہ ہمارے یہاں یہ 5 بچے ڈائریکٹ قرآن پاک کے حافظ ہو گئے، کیا مقام ہوگا، کیا شان ہوگی ان کی. آج تو یوں سمجھو کہ ہماری مغفرت کی مجلس ہو گئی، ہماری رحمت کی مجلس ہو گئی، ہماری محبوبیت اور مقبولیت کی مجلس ہو گئی، کیونکہ حافظ قرآن اتنا بڑا جنتی ہے کہ آپ کو معلوم ہے. وہ ایک صحابی آئے اور آ کر کہا، ماں بالو حامل القرآن، اللہ کے رسول بتاؤ نا حافظ کا مرتبہ کیا ہے؟ حافظ کا جیسے یہ 5 ان کا مرتبہ کیا ہے؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ قرآن پاک کے حافظ کا مرتبہ اتنا اونچا ہے کہ قیامت کا میدان ہوگا. بولو قیامت کا میدان ہوگا، سب لوگ کانپ رہے ہوں گے، دھڑ 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 زمین تڑپ رہی ہوگی، آسمان تڑپ رہا ہوگا. اللہ نے فرمایا، اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت، پڑھو، واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت. ساری دنیا میں درہم برہم نظام ہوگا. اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے، کہاں ہے؟ حافظوں کو لاؤ، حافظوں کو لاؤ، حافظوں کو لاؤ، مردوں کو بھی لاؤ، حافظات عورتوں کو بھی لاؤ. جب سب ایک میدان میں جمع ہوں گے، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، میری عزت و جلال کی قسم، ان کے اماں ابا کو بلاؤ، ان کے اماں ابا کو بلاؤ. ان کے اماں ابا ایک طرف، سب قرآن پاک کے حافظین اور حافظات، مرد اور عورتیں ایک طرف، ان کے اماں ابا کو بلایا جائے گا. اللہ فرمائیں گے تاج پہنایا جائے گا، ان کے ماں باپ کو تاج پہنایا جائے گا. اور ہمارے نبی نے فرمایا، سب سوچیں گے کون کس کو پہنائے گا، کون کس کو پہنائے گا، کون سا فرشتہ پہنائے گا. اللہ فرمائیں گے کوئی فرشتہ نہیں پہنائے گا، میں اپنے ہاتھوں سے ان کے ماں باپ کو تاج پہنانے والا ہوں. جتنے حافظ ہیں نا، ان کی امی، ان کے ابا کو تاج کون پہنائے گا؟ اور ہمارے نبی کو پوچھا کہ وہ تاج کیسا ہوگا؟ بولو سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ. کیا فرمایا؟ ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جتنے حافظین ہوں گے، جتنی حافظات ہوگی، ان کی ماں کو بھی اللہ تاج پہنائیں گے، ان کے ابا کو بھی اللہ تاج پہنائیں گے. وہ تاج موتیوں کا ہوگا. ہمارے نبی فرماتے وہ ایسا موتی ہوگا کہ اگر اس کو زمین پر ڈالے تو ایک موتی سے پوری دنیا روشن ہو جاوے، ایک موتی سے پوری دنیا روشن ہو جاوے. ایسا تاج پہنایا جائے گا یہ 5 بچوں کی امی کو اور ابا کو. تو وہ جو صحابی سوال پوچھ رہے تھے نا، ہمارے نبی نے کہا جاؤ، ہو گیا نا. تم نے پوچھا تھا حافظ کا مقام کیا ہے، ہم نے بتا دیا کہ اماں کو بھی تاج پہنایا جائے گا، ابا کو بھی پہنایا جائے گا. پہنانے والا کوئی انسان نہیں ہوگا، کون ہوگا؟ اللہ ہوگا. اس کا ایک موتی دنیا میں آئے تو پوری دنیا روشن ہو جائے. وہ صحابی نے فرمایا، اللہ کے رسول میں نے یہ نہیں پوچھا، میں پوچھا حافظ کی شادی کیا ہوگی؟ یہ تو امی کو مل گیا، ابا کو مل گیا، وہ بیچارہ جو تڑپ تڑپ کے مار کھایا اس کا کیا ہے؟ ہاں، کیونکہ حافظ کلاس بہت ڈینجر، عالم کلاس آسان ہے مولانا، حافظ کلاس بہت ڈینجر ہے. وہ گھر کا غصہ بھی نکلتا ہے مدرسے میں، دھڑاڑ دھڑاڑ دھڑاڑ. وہ بیوی سے لڑکے آیا مولانا اور یہاں شروع. تو
وہ صحابی نے صحیح پوچھا کہ آپ نے تو امی کا بتایا کہ امی کو تاج پہنایا جائے گا، ابا کا بتایا ابا کو تاج پہنایا جائے گا، حافظ کا کیا ہوگا؟ بولو سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ، میں جلدی جلدی بتا دوں گا، بولو سبحان اللہ بولو۔ ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ پھر حافظوں کو بلایا جائے گا۔ اب تو امی ابا کو تو تاج پہنا دیا گیا، اب حافظوں کو بلایا جائے گا۔ اور اللہ کیا فرمائیں گے؟ حدیث قدسی اللہ کیا فرمائیں گے؟ قال اللہ تبارک و تعالی اقرا وارتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلتک عند آخر آیت تقرؤها۔ ابھی جیسا ایک ایک بچے نے آ کر قرآن پاک کا حفظ مکمل کیا نا، آخری سبق سنایا، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے اے حافظ، ایک ایک کر کے بلائیں گے، جیسے یہاں پر ایک ایک کر کے بلایا نا، ون بائی ون، اللہ تبارک و تعالیٰ ون بائی ون بلائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے پڑھتا جا جنت کی سیڑھی چڑھتا جا، پڑھتا جا جنت کی سیڑھی چڑھتا جا۔ اور ایک قول کے مطابق قرآن میں 6666 آیتیں، جنت کی سیڑھی بھی 6666۔ اللہ فرمائیں گے پڑھتا جا جنت کی سیڑھی چڑھتا جا، پڑھتا جا، جیسا آج یہ لوگوں نے پڑھا اور آخری آیت پڑھی من الجنت والناس۔ اللہ کی قسم میرے دوستو، یہ وہ جگہ پہ کھڑے ہوں گے کہ 10 قدم پر یہ کھڑے ہوں گے اور 10 قدم پر جنت کا دروازہ ہوگا، بولو سبحان اللہ۔ اس وقت اللہ کیا فرمائیں گے معلوم؟ اب سننا، ابھی بات ختم نہیں ہوئی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ حافظ کو کہیں گے آ گئی جنت، آ گئی جنت، آ گئی، جا جا، تیرے سینے میں قرآن ہے، اگر مجھے تجھے عذاب دینا ہوتا تو تیرے سینے میں قرآن اتارتا ہی نہیں، جا میرا بندہ جا جنت۔ تو وہ حافظ کو بھی ہمت آ گئی، ان لوگوں کو بھی بڑی ہمت۔ کیا کہیں گے معلوم؟ اللہ ہو تو بندے، کیا بندے؟ جنت کا دروازہ تو بند ہے۔ قرآن پاک نے اعلان کیا، کیا کہیں گے معلوم؟ اللہ تعالیٰ کہیں گے تو قدم بڑھاتا جائے گا، میں دروازہ کھولتا چلا جاؤں گا۔ اور اللہ سارے فرشتوں کو کہیں گے کھڑے ہو جاؤ، لائن میں کھڑے ہو جاؤ، کھڑے سب کھڑے ہو جاؤ۔ وہ فرشتے کھڑے ہوں گے، کیا کرنا؟ کہا میرا حافظ بندہ آ رہا ہے، جنت میں آ رہا ہے، وہ چلتا جائے گا، تم سلام سلام کرتے جاؤ گے، بولو سبحان اللہ۔ یہ حافظ قرآن کو یاد ہوگا پارہ نمبر 24 میں کہ اللہ نے فرمایا حتی اذا وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین۔ ارے سب لوگ شکر مانو، یہ سب حافظ کہاں پہنچیں گے؟ جنت۔ اچھا جنت میں آ گئے، بولو آ گئے کہ نہیں آئے؟ آٹومیٹک دروازہ کھل گیا، جنت میں آ گئے۔ جب جنت میں آئیں گے تو وہاں سے اندر سے اللہ کی آواز ہے کہ فرشتوں سائلنٹ، کوئی سلام نہیں۔ ابھی تک فرشتے سلام کر رہے تھے، اللہ کی آواز آئے گی یا ملائکتی، اے میرے فرشتے، کوئی سلام نہیں۔ تو حافظ قرآن پھر ہمت کرے گا، کہے گا اللہ یہ لوگ سلام کرتے تھے، بہت اچھا لگتا تھا، کیونکہ ہم کو تو میلنے میں بھی کوئی نہیں کرتا تھا، یہاں تو کتنے لوگ سلام کر رہے تھے اور کتنے اچھے انداز میں کر رہے تھے، اللہ ان کو کرنے دو نا سلام۔ اللہ کہیں گے میرا بندہ تیرے سینے میں قرآن ہے، تیری یہ شان نہیں کہ فرشتے تجھے سلام کرے، تیری یہ شان ہے میں خود تجھے سلام کروں گا۔ کون سلام کرے گا؟ پڑھو پڑھو سورہ یاسین پڑھو نا، لَهُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ سلام قولا من رب الرحیم۔ چلو حافظ آ گئے، اللہ نے سلام بھی کیا، آ گئے۔ اب تو یہ حافظ قرآن کسی کو دیکھنے کو بھی تیار نہیں ہوئے، سب اپنی حوروں کے ساتھ مست ہوں گے۔ یہاں کیسے بیٹھے ادب کے ساتھ، میں وہی سوچتا تھا یہاں ادب کے ساتھ بیٹھے، کہاں حور کے ساتھ۔ معلوم ہے جو بھی جنت میں جائے گا وہ ایسا پلنگ پہ سویا ہوگا۔ کس پہ؟ پلنگ بھی بولنا شرم آتی ہے کیونکہ ہمارے یہاں پلنگ لکڑے کے لئے، لوکھنڈ کے لئے، لوہے کے ہوتے، وہ کیسا پلنگ ہوگا وہ اللہ بہتر جانے، جنتی کا پلنگ ہوگا۔ ہم سب جب جنت میں جائیں گے نا یہ پلنگ پر سوئے ہوں گے۔ ماں بہنیں بھی سن رہی ہے؟ میرے کو کیا، میری بیوی تھوڑی ہے، تم لوگ جان لینا بعد میں کیا کرنا، لیکن ہم سب لوگ کہاں پہ سوئے ہوں گے؟ پلنگ پر، مسیری پر، اور اللہ کا حکم آئے گا، اے میرا بندہ، اے جنت والا، تیرا نکاح ہونے جا رہا ہے۔ تو کہے گا کس کے ساتھ؟ اللہ کہیں گے حوروں کی لائن لگی ہوئی ہے، اس کے ساتھ تیرا نکاح ہونے والا ہے۔ تو کہے گا اللہ نکاح لیکن کیسا ہوگا؟
اللہ کہیں گے میں پڑھانے والا ہوں. بولو سبحان اللہ. پڑھانے والا کون ہے؟ اللہ. تو ظاہری بات ہے وہ آدمی جو ایسا یوں سویا ہوگا, جب اس کو پتا چلے گا نکاح ہونے والا ہے, سلمان پتا چلے گا نکاح ہونے والا ہے اور پھر حوروں کے ساتھ ہونے والا ہے, اور پڑھانے والا کون؟ تو یوں جھٹکا کھا کے یوں اٹھے گا. اللہ کہے گا اٹھنا نہیں, اور دنیا میں تیری شادی نہیں تو اٹھ کے مسجد میں آیا تھا. یہاں تو سویا رہے گا, حوریں آتی جائے گی, میں نکاح پڑھاتا چلا جاؤں گا. یہ قرآن میں لکھا. قرآن میں اللہ نے فرمایا متکئین علی سرر مصفوفہ وزوجناہم بحور عین. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے جنتی اپنے مسیریوں پر ہوں گے, نکاح پڑھانے والا اللہ ہوگا, حوریں آتی جائے گی اور نکاح ہوتا جائے گا. تو خیر یہ جتنے 5 ہیں نا, ابھی نہیں, ابھی تو تم لوگوں کو پڑھنے کی طرف دھیان دینے کا, حور کے بارے میں سوچنے کا بھی نہیں. اور سب سے بڑی حرام چیز تم پانچوں کی کیا چیز ہے معلوم ہے؟ تم حافظ تو بن گئے, آمین بولو آمین. اللہ تم کو حافظ کامل بنائے, عالم با عمل بنائے, دین کا داعی بنائے, متقی اور پرہیزگار بنائے. ایک چیز سے بہت بچنا پڑے گا اور وہ ہے موبائل. تم پانچوں کو یہ سمجھو یہ تمہارا باپ کہو, دادا کہو, نصیحت کہو, وصیت کہو, اگر اپنے علم میں تم کو پہاڑ بننا ہے, جبل العلم بننا ہے, علم کا پہاڑ بننا ہے, اس وقت موبائل کو سائیڈ پہ رکھ دو. صرف قرآن حدیث اور اپنا اسکول, اپنا کالج, اپنی یونیورسٹی, ایجوکیشن, تعلیم کو دیکھو. ایک وقت وہ آئے گا میرے پیارو, آپ چلیں گے نہیں, چاروں طرف لوگ آپ کو لے کر چلیں گے. آپ کی آنکھ اٹھے گی تو سامنے والا گھبرائے گا, آپ ہنسیں گے تو سامنے والا خوش ہو جائے گا, آپ ناراض ہو جائیں گے تو سامنے والے کے آنکھوں سے آنسو ٹپکیں گے. کب ہوگا؟ جب یہ لعنت والا موبائل آپ اپنے سے دور رکھو گے نہیں انشاءاللہ. آج سے ارادہ کرو کہ موبائل ضرورت ہے تو ٹھیک ہے, کچھ 5-10 منٹ ضرورت پڑی تو ٹھیک ہے, باقی پورا ٹائم میں علم, نالج, ایجوکیشن بولو کریں گے انشاءاللہ. اچھا یہ بتا دوں, یہ حافظ قرآن کہاں پہنچ گئے؟ میں نے کہاں پہنچایا ابھی تک؟ پہنچانے والا کون؟ جنت میں پہنچ. ایک دن اللہ یہ پانچوں کو بلائیں گے. یہ تو چونکہ یہاں 5 ہے اس لیے میں بار بار 5 کہہ رہا ہوں. اللہ ان 5 کو بلائیں گے اور کہیں گے بالا خانے میں آؤ, جنت کی بالکنی میں آؤ. تو کہیں گے اللہ جنت میں بالکنی بھی ہے؟ اللہ کہیں گے ہاں تو صحیح اوپر. تو جنت کی بالکنی میں چلے جائیں گے, اتنے خوش ہوں گے, اللہ یہ تو ہم نے دیکھا ہی نہیں تھا. اللہ کہیں گے بالکنی میں سے نیچے دیکھو, نیچے دیکھو. تو یہ سب 5 بالکنی میں سے جب نیچے دیکھیں گے نا تو بہت نیچے, یعنی یہ لوگ تو بہت اوپر ہوں گے. دبئی کا برج بھی اس کے سامنے کچھ بھی نہیں, کہاں کے کہاں یہ ہوں گے. لیکن جب نیچے دیکھیں گے نا تو نیچے جہنم کو دیکھیں گے, اور اس میں کوئی چلا رہا ہے, کوئی چیخ رہا ہے, کوئی تڑپ رہا ہے, کوئی پیپ کو پی رہا ہے, کوئی خون پی رہا ہے, کوئی پیشاب پی رہا ہے, کسی کا کیا حال ہے, بہت خراب حال ہے. تو یہ کہیں گے اللہ نہ یہ نہیں دیکھنا, اللہ ہم اتنے آرام سے جنت میں بالکنی میں, یہ کیا؟ اللہ کہیں گے میرا بندہ تیرے سینے میں قرآن ہے, فی جوفک القرآن, تیرے سینے میں قرآن ہے, ذرا دیکھ یہ جو لوگ تڑپ رہے اس میں سے کسی کو تو پہچانتا ہے؟ تو دیکھ کر کہے گا ہاں وہ میرا چچا بھی ہے وہاں پہ, وہ میری پھوپھی بھی ہے, اور میرے خالہ بھی ہے. یہاں تک کہ کہے گا وہ تو میں اس کو پہچانتا نہیں ہوں لیکن میرے محلے میں آتا جاتا تھا. اور پھر کہے گا اس کو تو میں بالکل نہیں پہچانتا, لیکن میرا جب حفظ ختم ہوا تو 200 روپے دیا تھا. اس کو بھی نہیں پہچانتا مگر اس نے ایک مرتبہ میرے کو سلام کیا تھا. اللہ کہیں گے میری قسم میرا بندہ تیرے سینے میں قرآن ہے, آج تو جس کی طرف اشارہ کرے گا اسی وقت جہنم سے اٹھا کر اسے جنت میں پہنچا دوں گا, اسی وقت جہنم سے اٹھا کر جنت میں پہنچا دوں گا. اس لیے آج سب لوگ اپنا انٹروڈکشن کرا دو, سب لوگ اپنا انٹروڈکشن کرا دو. میں محمد بھائی, میں احمد بھائی, میں عبد الرحمن بھائی, میں ایوب بھائی, میں فلاں, تاکہ یہ جنت میں یہ کہے کہ اللہ میرا کوئی رشتہ نہیں, نہ میرا یہ نانا ہے, نہ دادا ہے, نہ پوتا ہے, نہ نواسا ہے, نہ نواسی, کچھ نہیں, بس یہ میرے کو مسجد میں ملا تھا جب میرا حفظ پورا ہوا تھا, اتنا پہچانتا ہوں. اتنے پہچان کی وجہ سے اللہ جہنم سے اٹھا کے سیدھے جنت میں داخل کر دے گا. تو بہت بڑے مقام میں ہم لوگ یہاں جمع ہیں. اور میں صحیح بات بتاؤں, قاری عبد الباسط صاحب, مولانا عبد الباسط آپ کا بہت شکریہ, آپ کے تمام اساتذہ کا شکریہ. میرے کو نئی انداز تھا کہ میں تو بس یہ سوچ کر آیا ایک جلسے میں جانا ہے,
5 بچے حافظ ہونے والے، ایک قرات ہونے والی، ایک نعت لیکن یہاں آ کر مجھے یہ بہت اچھا احساس ہوا کہ ہمارا سورت شہر بھی بہت پیارا شہر ہے، بہت پیارا شہر ہے۔ ورنہ میں اڈا جن کی طرف رہتا ہوں، میں اکثر دیکھتا ہوں جامعہ حسینیہ کے بچوں کو، کیونکہ میں بھی وہاں حافظ ہوا ہوں، اشرفیہ کو دیکھتا ہوں، تو ایسا لگتا تھا کہ علم کا ایک گویا سمندر اس طرف ہے، لیکن آج سمجھ میں آیا کہ علم کے 2 سمندر ہے، ایک اگر راندیر کی طرف نکلتا ہے تو ایک سورت شہر کی طرف بھی آتا ہے۔ آپ لوگوں نے پورے سورت کے ناک کو بلند کیا، نام کو روشن کیا، اور مجھے جب ہمارے بیٹے نے عبدالباسط، میں تو عبدالباسط بولوں چلے گا نا، حافظ قاری عالم بولنے کی ضرورت وہ تو ہے ہی ماشاءاللہ۔ ہمارے بیٹے نے جب مجھے بتایا کہ یہاں قریب میں زمین بھی لے لی گئی ہے اور اب باقاعدہ اس پر مدرسہ تیار ہوگا، اور میرا دل اندر سے کہتا ہے کہ یہ مدرسہ تعلیم الدین آج 5 کو پیدا کیا ہے، انشاءاللہ کل ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں پیدا کرے گا انشاءاللہ۔ آپ لوگوں کی مدد رہے گی تو بہت بڑا کام ہو جائے گا، اور آپ لوگوں کو کوئی مدد نہیں کرنا ہے، نہ جان دینا ہے، ہاں آپ لوگوں کو جان دینا نہیں ہے، کاروبار دینا نہیں ہے، اپنا بزنس دینا نہیں، آپ لوگوں کو صرف مال کی مدد کرنا ہے۔ کیوں مدد کرنا ہے؟ کیونکہ یہ اساتذہ تو ہے، یہ مولانا عبدالباسط ہے، یہ جو اعلان کرنے والے مولانا کہاں گئے؟ شادی ہوئی آپ کی؟ شعر شاعری بہت دپار 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 دپار، بیوی کو بھی سناتے ہو؟ جی بیوی سن رہی ہے؟ ٹینشن میں مت آنا، لیکن سناتے جانا، بیوی کو ایسے شعر شاعری سناتے رہنے کا۔ کتنے پٹاپٹ شعر شاعری پڑھ رہے تھے، میں تو سوچا کیا، اور انعامات کا بھی انہوں نے جو اعلان کیا نا، اتنا جلدی اعلان کیا، 200 روپیہ 500 روپیہ 200 روپیہ 500 روپیہ 200 روپیہ، یہ ایسا نہیں ہوئے، میں یہ بیان بہت کرتا ہوں نا، تو کبھی رات کو خواب میں بھی بیان کرتا ہوں، تو میری بیوی میرے کو کہتی ہے کیا کر رہے ہو؟ میں سمجھ جاتا ہوں کہ وہ میں دماغ وہی بیان کی طرف ہے، تو ایسا نہیں ہوئے کہ تم آج رات کو خواب میں 200 روپیہ نے 500 روپیہ نے 600 روپیہ نا، وہ بیوی اٹھا کے بولے گی لا اب مولانا بیچارہ کہاں سے لائے گا؟ لیکن میں آپ سب کو کہوں گا، اتنا خوش ہوں میں، اتنا خوش ہوں، اور اللہ آپ کو بھی خوشی نصیب کرے، بلکہ یہ حافظوں کے پورے خاندان کو اللہ خوشی نصیب کرے، کیونکہ آج یہ حافظ نہیں ہوئے ہیں، انہوں نے پورے خاندان کو جہنم سے نکال کر جنت میں جانے کا فیصلہ کروا دیا ہے۔ لیکن میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں گا، اور یہ واقعہ اتنا پیارا ہے کہ آپ لوگ انشاءاللہ کچھ کرو گے، بولو کچھ کرو گے نہیں انشاءاللہ۔ آئندہ جب ہمارا آنا ہو تو ہم کو بیٹا عبدالباسط یہ بولے کہ ماشاءاللہ مولانا زمین تو ہم نے لے لی تھی، زمین پر کام کاج بھی شروع ہو گیا، اور اتنی بڑی بڑی فیملیوں کے نام یہاں پر ہے، اتنے بڑے بڑے لوگ یہاں پر ہے، تھوڑا تھوڑا قدم اٹھائیں گے انشاءاللہ 70 لاکھ میں پورا مدرسہ قائم ہوگا، اور آج 5 نکلے ہیں، کل 5000 حافظ آپ کو وہاں پر ملیں گے انشاءاللہ، علماء ملیں گے، محدثین ملیں گے۔ اور ایک بات بتا کر بات ختم کرو، بھی اذان کا بھی وقت ہو جائے گا، صرف ایک بات بتاؤں میرے دوستو، ایک بادشاہ نے مسجد بنائی، بولو کیا بنائی؟ ایک بات یاد رکھنے کا، مسجد اللہ کا گھر، اور یہ مدرسہ تعلیم الدین مصطفیٰ کا گھر، جو اللہ کا گھر والا وہ مصطفیٰ کے گھر والا، جو مصطفیٰ کے گھر والا وہ اللہ، کیونکہ اللہ نے فرمایا مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، اللہ نے فرق نہیں کیا، جو مصطفیٰ کی مانے گا وہ میری مانے گا، جو مصطفیٰ کی نافرمانی کرے گا وہ میری نافرمانی کرے گا۔ تو مسجد اللہ کا گھر اور مدرسہ مصطفیٰ کا گھر، اور یہ جو بچے پڑھتے ہیں نا، آپ ان کو کہتے ہوں گے نا مدرسہ تعلیم الدین کے بچے، مدرسہ تعلیم الدین کے بچے، نہ، یہ اصل میں مدینے والے کے مہمانان کرام ہیں، اللہ ان بچوں کی قدر کرے۔ آپ نے جو انعام دیا بے شک بہت انعام دیا، بہت اچھا انعام دیا، لیکن جو انہوں نے مکمل کیا ہے قرآن، اس کا کوئی بدل ہو ہی نہیں سکتا، آپ لاکھوں لاکھ دیں گے پھر بھی اس کا کوئی بدل نہیں ہو سکتا۔ اور ان بچوں کو دل سے کہوں گا کہ ہماری جب شادی ہوتی ہے، ہم جب دلہا بنتے ہیں، اس وقت وہ خوشی نصیب نہیں ہوتی جو حافظ قرآن کے ختم پر ہمیں خوشی نصیب ہوتی ہے، کیونکہ شادی پر ساری مخلوق خوش ہوتی ہے، اور حفظ کی تکمیل پر پیدا کرنے والا اللہ، مدینے والا مصطفیٰ راضی ہوتا۔ خیر میں ایک واقعہ سنا کر بات ختم کروں۔ ایک وہ اپنا بادشاہ تھا، اس کو مسجد بنانے، اب بادشاہ کو مسجد بنانا تو بہت آسان ہے، کیونکہ خزانہ کس کے پاس ہے؟ بادشاہ۔ تو بادشاہ نے اعلان کر دیا شاہی مسجد بنے گی، اور اربوں اربوں روپے کی مسجد بنے گی، خربوں روپے کی مسجد بنے گی، ممبر بھی ہوگا، محراب بھی ہوگا، بڑے بڑے لانج بھی ہوں گے، بڑے بڑے فلور بھی ہوں گے۔ اور بادشاہ نے اعلان کیا اکیلا میں بناؤں گا، کیونکہ پورا خزانہ تو بادشاہ کے پاس ہے۔ کہا کسی کا 1 روپے کا چندہ نہیں، بولو کسی کا 1 روپے کا، چلو مسجد بن رہی ہے، بولو مسجد
بنی ہو. سب کو معلوم ہے بادشاہ بنا رہا ہے, شاہی مسجد ہے, اس سے بڑھ کے کوئی مسجد نہیں ہوگی علاقے میں. اور کسی کا چندہ بھی. ایک آدمی تھا, جوان تھا بیچارہ, 22-23 سال کا جوان, وہ لکڑے جنگل میں کاٹتا تھا. کہاں کاٹتا تھا؟ جنگل میں لکڑے کاٹتا تھا, اور بیچارہ بیچتا تھا. اس نے کیا کیا معلوم, اس کو خیال آیا کہ بادشاہ بنائے گا, اگر میں بھی تھوڑا امداد کروں تو کتنا اچھا. تو سب نے اس کو کہا, او ڈونیشن لیتا نہیں ہے بادشاہ, کسی کا چندہ لیتا, میں کوشش کروں گا. اس نے لکڑے بیچا, جو پیسے ملے نا اس کی 4 اینٹیں لیا. کتنی اینٹیں؟ 4 اینٹ, سمجھتے ہو نا, اینٹ, برکس, 4 اینٹیں لیا, اور لے کے بیچارہ اپنے یوں کندھے پہ لٹکایا ہوا, کسی طرح اپوائنٹمنٹ لے کے بادشاہ کے پاس. بادشاہ نے کہا, کیوں آئے ہو؟ جوان ہو, عمر 22-23 سال کی لگتی ہے, اور غریب ہو, کیا آئے کیوں؟ کچھ چاہیے, کھانا پینا چاہیے؟ کہا, بادشاہ کھانا پینا نہیں چاہیے, جو تم مسجد بنا رہے ہو نا, میری 4 اینٹ اس میں لگا دو, کیونکہ ابھی اینٹوں کا کام چل رہا ہے, دھڑا دھڑ اینٹیں لگ رہی ہے, 4 اینٹ. بادشاہ کے چہرے کا رنگ بدلا. تم نالائق کمبخت, معلوم نہیں اعلان ہوا ہے شاہی مسجد ہے, یہاں کسی کا 1 روپیہ لیا نہیں گیا ہے, نیچے سے لے کر اوپر تک صرف میری مسجد ہے, شاہی مسجد ہے, میرا خرچ ہے, سب میرا ہے, اور اگر تمہارا چندہ لوں گا تو کل دوسرے لوگ چندہ دینے آئیں گے, میں نہیں لوں گا. لے جاؤ, اٹھاؤ تمہارے یہ بوری اٹھاؤ, 4 اینٹ اٹھاؤ, جاؤ چلے جاؤ. اس نے بہت منت سماجت کی, مگر بادشاہ نے ایک نہیں سنی, بھگا دیا. جب بھگا دیا تو دیکھو, آدمی کے اندر عقل ہوتی نا تو بہت بڑا کام ہوتا. اس نے کیا کیا معلوم ہے, اپنے بوری کے اندر لکڑے بھرا, کیونکہ لکڑے تو کاٹتا تھا جنگل سے, اور ساتھ میں کیا رکھا, 4 اینٹ رکھا. اور جان بوجھ کر جہاں ساری اینٹیں رکھی ہوئی تھی نا, جہاں بن رہا تھا, اینٹیں اٹھا کے جہاں ساری اینٹیں رکھی تھی, وہاں جان بوجھ کر پھسل گیا اور اپنی گونی کو کھول دیا. اب جب گونی کو کھولا تو اس میں سے کیا گرے, لکڑے بھی اور اینٹیں. تو لکڑوں کو جلدی واپس بھرا رہے, بھائی معاف کرنا, یہ میری تھیلی کھل گئی, میرا ٹھیلا کھل گیا, لکڑے اور اینٹوں کو وہیں چھوڑ دیا. تو جو بنانے والے تھے نا, وہ سمجھ گئے کہ تو وہی تھے, اوپر سے نیچے گری ہوگی. لگ گئی, 4 اینٹیں مسجد میں لگ گئی. بولو, اور وہ دور سے دیکھتا رہا, کب یہ اینٹ اٹھائے گے, کب. تو مزدوروں نے اینٹ اٹھائی اور لے کر گئی. اس نے اللہ کا شکر ادا کیا, اللہ بادشاہ نے تیرا گھر بنانے نہ دیا, مگر تو نے تو تیرا گھر بنانے دیا ہے. چلو ہو گیا. اب کیا ہوتا ہے سنو, مسجد بن گئی. بولو, مسجد بن گئی, اوپننگ بھی ہو گئی, افتتاح بھی ہو گیا, دھوم دھام, سب کو کھلانا پلانا بھی ہو گیا. رات کو بادشاہ سویا تو بادشاہ نے خواب میں دیکھا کہ چاندی کا محل, اتنا بڑا محل. تو بادشاہ نے خواب میں کہا, یہ کس کا محل ہے, تو خواب میں 2 فرشتے آئے, کہا یہ تیرا محل ہے, کیونکہ تو نے اللہ کا گھر بنایا ہے, یہ تیرا محل. اور حدیث میں لکھا, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, من بنا للہ بیتا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ. ہمارے آقا نے فرمایا, تم زمین پر اللہ کا گھر بناؤ گے, اللہ جنت میں تمہارا محل بنائے گا. تو فرشتوں نے کہا, او بادشاہ, تو نے وہ جو محل بنایا نا, اللہ کا گھر بنایا نا, اللہ نے پورا چاندی کا محل تیرے کو دے دیا. اب وہ بادشاہ خواب دیکھ رہا ہے, کیا دیکھ رہا ہے, اور چاندی کے محل میں گھوم رہا ہے. جنت تو ختم ہونے والی نہیں, لیکن ایک جگہ دروازہ آیا, وہاں سے بادشاہ نے دیکھا تو ادھر سونے کا محل ہے. تو لیکن دروازہ بند ہے. تو بادشاہ نے وہ 2 فرشتوں کو کہا, وہ دروازہ کھولو, وہ سونے کا محل وہ کس کا ہے؟ اس کا ہی ہے جس نے مسجد بنائی, اس کا ہی ہے جس نے. تو بادشاہ نے کہا, کھولو, میں نہیں مسجد بنائی, یہ چاندی کا محل بھی میرا, وہ سونے کا محل بھی. پتا نہیں, وہ اس میں تمہارا کچھ بھی نہیں ہے. یہ چاندی کا جو محل ہے وہ تمہارا ہے, وہ جو دروازہ کھول کے سونے کا محل ہے وہ تمہارا. بادشاہ نے کہا, لیکن میری مسجد تو میں نے بنائی ہے. تو اس کو 2 فرشتوں نے بتایا, وہ 4 اینٹ والا قصہ سنا دیا, لیکن کہا کہ کل وہ جوان کو بلانا, جوان ڈانٹنا نہیں, ڈانٹے گا تو یہ چاندی کا محل بھی لے لیں گے. پیار محبت کے ساتھ اس سے باتیں کرنا ہو تو کرنا, باقی ڈانٹنا نہیں اس کو. بادشاہ کی آنکھ کھلی, سمجھ گیا کہ میں اکیلا نہیں بنایا ہوں, 4 اینٹ نوجوان کی. وہ نوجوان کو بلانے بھیجا. وہ نوجوان بیچارہ جنگل میں لکڑا کاٹنے والا, وہ آیا, دوڑتا آیا, آ کر کیا کہا معلوم, بادشاہ کیا ہوا. بادشاہ نے پورا واقعہ سنا. تو گر گیا تھا نا جان بوجھ کر, اور تو نے 4 اینٹوں میں ڈال دی تھی نا, وہ اینٹیں لگ گئی نا, اب یہ پورا گھر میرا نہیں ہے, اس میں 4 اینٹیں تیری بھی ہے. تم نے کھا پی کر صحیح دیکھا, لیکن میرے کو معاف کرنا, میرے کو 4 اینٹیں. تو بادشاہ نے کہا, کام کر بیٹا, سودا کر لے, 4 اینٹوں کا سودا کر لے. تو وہ 4 اینٹ لکھ کر دے دے, وہ میری ہے, اور جو مانگ وہ تیرا ہے. یہ کہہ کر بادشاہ نے 1000 درہم نکالے. کتنی اینٹوں کے, ایک اینٹ کتنے کے ہوئی,
250 درہم کی ایک اینٹ، 250 درہم کی. بادشاہ نے کہا یہ پکڑ 1000 درہم پکڑ اور وہ لکھ دے کہ 4 اینٹیں میری، ایک اینٹ کا 250. کیا کہتا ہے بادشاہ میری اینٹ بہت مہنگی تھی. کہ بادشاہ نے کہا 1000 ایک اینٹ کا 250 درہم. تو نہیں لیکن میری اینٹ تو بہت مہنگی. بادشاہ نے کہا ایک کام کر 2000 درہم لے لے، ایک اینٹ 500 درہم کی، جا ایک اینٹ 5. اس نے کہا نہیں میری 4 اینٹیں تو بہت مہنگی تھی. بادشاہ بڑھاتے جاوے 3000 4000 پر، یہاں تک کہ بادشاہ لے گیا 25000 درہم لے لے اور لکھ کر دے دے کہ وہ 4 اینٹیں میری ہے. بادشاہ 25000 درہم بھی بہت کم ہے. بادشاہ کو غصہ آیا، ایک تو کپڑے کے ٹھکانے نہیں، کھانے کے ٹھکانے نہیں، 25000 درہم مل رہے. بادشاہ نے غصے میں کہتے کو سمجھ میں آتا ہے، لیکن پھر بادشاہ کو یاد ہے غصے ہوں گا تو وہ چاندی کا محل بھی جائے گا. اس لیے بادشاہ نے کہتے کہ میں غصے نہیں ہوتا لیکن ذرا سمجھنے والی بات ہے کہ میں 25000 درہم دے رہا ہوں اور تیرے پاس سے 4 اینٹیں لکھوا رہا ہوں. اللہ. تو بادشاہ نے کہا ایک کام کر، تو بول کیا کرنے کا. کہا بادشاہ جو خواب تو نے دیکھا ہے وہ خواب میں نے بھی دیکھا ہے. جو خواب تو نے دیکھا ہے تو نے تو پہلی بار دیکھا ہے، میں نے وہ خواب کئی مرتبہ دیکھا ہے. اور بادشاہ قسم اللہ کی جنت کا سودا نہیں ہوتا. جنت کا یہ 4 اینٹوں کا سودا نہیں ہے، یہ سونے سے بنی ہوئی جنت کا سودا ہے، اور جنت کا کوئی سودا نہیں کرتا. میرے دوستو آج ہمارے پاس بھی وہ 4 اینٹیں تیار ہے، وہ جنت کا محل تیار ہے، وہ سونے کا محل تیار ہے، وہ چاندی کا محل تیار ہے. بس ہم کو ہمت یہ کرنا ہے، ہم کو، ہماری ماؤں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو یہ ہمت کرنا. کیونکہ دیکھو اللہ کی قسم مسجد تو بنے گی، بولو انشاءاللہ، مدرسہ بھی بنے گا انشاءاللہ، اس کو کوئی روکنے والا نہیں. کیونکہ کوئی لاکھ روکنے کی کوشش کرے لیکن کرنے دھرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے. وہ اپنا مکان بھی بنائے گا، اپنے مصطفیٰ کا مکان بھی بنائے گا، اور ایک بار بن جائے گا اس کے بعد کوئی آپ سے کلیکشن لینے والا نہیں، کوئی آپ سے چندہ لینے والا نہیں. اس لیے ابھی موقع ہے، توا گرم ہے، روٹی پکا لو. 70 لاکھ کا سوال ہے لیکن ماشاءاللہ محلہ بھی بہت پیارا ہے، لوگ بھی پیارے ہیں، کاروبار بھی پیارا ہے، دھندا بھی پیارا ہے، بزنس بھی پیارا ہے. اور اللہ کا وعدہ ہے تو 1 دے گا، مرنے سے پہلے 10 دوں گا. ساتھ میں بولو تو کتنا دے گا مرنے سے پہلے. من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالها. آپ کو معلوم ہے ہم کتنا دیں گے، اللہ کتنا دے گا معلوم. ایک مرتبہ ایک صحابی آئے اور کہا اللہ کے رسول ہم 1 دیں گے. اللہ کتنا دے گا؟ تو کم نہیں ہے اللہ کے رسول، کم نہیں ہے. اللہ ہمارے نبی نے کہا اللہ یہ کہہ رہے کم ہے. تو اللہ نے کہا کہہ دو 1 دیں گے میں 70 دوں گا. بولو سبحان اللہ. جب اللہ نے 70 کا وعدہ کیا نا تو ہمارے نبی نے خود کہا اللہ یہ بھی کم ہے، اللہ تھوڑا اور بڑھا دینا. اللہ نے کہا یہ 1 دے گا ہم 700 دیں گے. کتنا دیں گے؟ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ. 700 تک معاملہ. اور آپ کو معلوم ہے ہمارے نبی کی وصال مبارک سے پہلے ہمارے نبی نے فرمایا اللہ میرا امتی 1 دے گا. پہلے تو نے کہا 10، پھر تو نے کہا 70، پھر تو نے کہا 700. اللہ اور بڑھا دے. اللہ نے کیا بڑھایا؟ اے میرے نبی جاؤ اپنے امتیوں کو کہہ دو میرا گھر بنے، میرے مصطفیٰ کا گھر بنے. تم گن گن کے دو گے، میں اتنا دوں گا تم گن بھی نہیں پاؤ گے. کیا کون سی آیت اتر گئی آخر میں؟ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ ولہ اجر کریم. اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ گن گن کے دو، میں اتنا دوں گا کہ تم گن بھی. اور یہ وعدہ کس کا ہے؟ اللہ کا وعدہ ہے. اور ابھی ہمارے مفتی شمائل صاحب نے جو ڈیبیٹ کیا اس میں ہم کو یقین ہو گیا اللہ کی طاقت کے آگے کوئی طاقت نہیں، اللہ کی قدرت کے آگے کوئی قدرت نہیں. ساری دنیا فیل ہو جاتی ہے مگر اللہ کا معاملہ آتا ہے، اور جو بندہ وہ پیغام لے کر چلتا ہے اللہ اس کو چاروں طرف چمکا دیتا ہے. تو میرے دوستو آپ لوگ بھی یہ مدرسے کو چمکاؤ گے، حقیقت میں آپ مدینہ منورہ کو چمکاؤ گے. مدینہ منورہ چمکے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو چمکائے گا. تو میں آپ تمام سے ایک عاجزانہ مؤدبانہ ریکویسٹ درخواست کرتا ہوں کہ جتنا ہو سکے ابھی کل پرسوں مہینہ 2 مہینہ میں ایسا مضبوط کام کرو
کہ ہمارا مدرسہ تعلیم الدین کی عمارت ہو اور وہاں سے حفاظ کرام، قرائے کرام، علماء کرام کہ اللہ جماعت در جماعت پیدا فرمائے۔ میں پھر آخر میں تمام اساتذہ کا بہت بہت شکریہ ادا کروں گا، ہمارے مولانا عبدالباسط کا شکریہ ادا کروں گا، ہمارے عمران اللہ کا عمران اللہ بیٹے کا شکریہ ادا کروں گا کہ ماشاءاللہ ان تمام لوگوں نے اور آپ تمام لوگوں نے محنت کی، اور میرا یہاں آنا اللہ کی قسم وصول ہو گیا، کیونکہ ایک قرآن ختم ہوتا ہے، بولو کتنا؟ ایک قرآن ختم ہوتا ہے، جبرائیل آتے ہیں اور قرآن ختم کرنے والے کو اور جو قریب میں بیٹھے سب کی پیشانی کو چوم کے چلے جاتے ہیں۔ تو آج تو 5 مرتبہ جبرائیل اتریں گے اور 5 مرتبہ ہماری پیشانی کو چومیں گے، اور جو دعا مانگیں گے دعا قبول ہو جائے گی۔ اس لیے 5 منٹ ہم دعا مانگ لیں اور 8:15 کو انشاءاللہ اذان دے دیں گے، اور جماعت کتنے بجے کھڑی کر دیں گے؟ 10 منٹ کے بعد وہ اعلان کر دیں گے جب بھی جماعت کھڑی کرنی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی اپنا پروگرام مکمل کرے، آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا و احسن الجزا۔ اللہ تعالی حضرت کا سایہ تا دیر ہم پر بعافیت قائم و دائم رکھے اور حضرت کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے۔ ایک خاتون کی جانب سے 300 روپے موصول ہوئے، اور جو لفافے کا اعلان کیا گیا ہے ہر ایک کے لیے علیحدہ علیحدہ، ہر حافظ کے لیے علیحدہ علیحدہ لفافہ ہے۔ آخر میں حضرات، قافلہ شب جن رعنائیوں کے ساتھ اپنی منزل مقصود کی طرف گامزن تھا وہ اپنی سرحدوں کو عبور کر چکا۔ یقیناً آپ جلسے کو کامیاب کرنے کے لیے ہماری ایک ہی صدا پر گوشے گوشے سے سمٹ کر اس مسجد میں صف بصف فرش نشیں ہو گئے، اور پوری توجہ اور وقار کے ساتھ ہمارے پروگرام کو سماعت فرمایا۔ ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ اسی لیے آخر میں اس ادارے کے بانی حضرت مولانا یوسف صاحب قاضی نور اللہ مرقدہ کے صاحب زادے اور اس مدرسے کے روح رواں حضرت مولانا عبدالباسط صاحب قاضی ادام اللہ فیوزہم کو کلمات تشکر ادا کرنے کے لیے مؤدبانہ التجا کرتا ہوں کہ ہماری طرف سے اور تمام حاضرین مہمانان کرام اور منتظمین کا شکریہ ادا ہو جائے۔ جذبات ایک عالم اکبر ہے، الفاظ کی دنیا چھوٹی سی۔ جذبات ایک عالم اکبر ہے، الفاظ کی دنیا چھوٹی سی۔ اظہار تشکر کیوں کرو، یہ جرت بے جا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لئن شکرتم لأزیدنکم، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من لم يشکر الناس لم يشکر اللہ، او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ برادران اسلام، آج کے مہمان خصوصی ہم سب کے سرپرست حضرت قاری صاحب دامت برکاتہم، اور پردے میں بیٹھ کر سننے والی خواتین، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت کا چھوٹا سا ٹکڑا تلاوت فرمایا، اس کے بعد حدیث شریف کی ایک چھوٹی سی آیت آپ کے سامنے تلاوت کی، جس میں اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں کہ اگر تم شکر گزار کریں گے تو ہم آپ کی نعمت میں اضافہ کریں گے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکریہ ادا نہیں کرتا۔ تو آج کا یہ پروگرام جو منعقد ہوا، ہم سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت ہی زیادہ شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی پر رونق مجلس کے انعقاد کی ہمیں سعادت نصیب فرمائی۔ اس کے بعد آج کے مہمان خصوصی حضرت قاری صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا میں ممنون و مشکور ہوں کہ حضرت بہت ہی زیادہ مصروف ترین زندگی گزارتے ہیں،
اور حضرت کے مسلسل اسفار رہتے ہیں، بلکہ یہ تاریخ طے کرنے میں بھی عمران بھائی سے 2-3 مرتبہ رابطہ ہوا، اور پھر عمران بھائی نے آخر میں یہ تاریخ طے کروائی۔ عمران بھائی کا بھی شکر گزار ہوں، اور حضرت قاری صاحب کا بھی، کہ آپ نے اپنی قیمتی اور مصروفیات والی زندگی میں ہمیں اتنا اپنا قیمتی وقت دیا۔ جزاکم اللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کے فیض کو جاری اور ساری فرمائے اور آپ کو نظر بد سے بچائے۔ اس کے بعد تمام مہمانوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ سنڈے کا دن ہے اور یہ ویکینڈ کہلاتا ہے، اور ویکینڈ میں بھی خاص طور پر عصر سے لے کر عشاء کا وقت یہ بہت ہی زیادہ فیملی ٹائم رہتا ہے۔ اس فیملی ٹائم میں آپ مسجد میں آئے اور 2 گھنٹے مسجد میں بالکل جم کر بیٹھے، آپ کا میں بہت ہی زیادہ شکر گزار ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ تمام ہی چھوٹے بڑے مہمانوں کا شکر گزار ہو، اور خاص طور پر جو لائیو پروگرام سن رہے ہیں، چاہے وہ ہندوستان میں ہو یا بیرون ملک ہو، انگلینڈ، کینیڈا، امریکہ، ساؤتھ افریقہ، تمام کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت اس پروگرام کے لیے دیا۔ اور تمام خواتین کا بھی میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے 2 گھنٹے اپنے بچوں کو ساتھ میں لے کر آئے یا گھر میں کسی کو سونپ کر آئے اور پروگرام میں حاضری دی اور ہمارے پروگرام کو کامیاب بنانے کی کوشش کی۔ اور اسی طرح جو لوگ بھی مدرسے میں وقتاً فوقتاً جانی مالی خدمت دیتے رہتے ہیں، ان کا بھی میں شکر گزار ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی خدمات کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ سے دین کی خوب خدمتیں لے اور آپ کے گھر میں حافظ قرآن اور عالم دین پیدا فرمائے۔ اس کے بعد میں توراوا فیملی کا خاص طور پر شکر گزار ہوں کہ جب بھی ہمارے مدرسے میں یا ہماری مسجد میں کوئی بھی پروگرام ہوتا ہے تو ان کا جو توراوا ہال ہے تقریباً اب تو 2 منزلہ ہو گیا، 400 سے 500 لوگ وہاں بیٹھ سکتے ہیں، وہاں بیٹھ کر مستورات سنتی ہیں۔ یہ بہت ہی بڑی خوش نصیبی کی بات ہے ان کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی کہ ہمیں ایک باقاعدہ جگہ ارینج نہیں کرنی پڑتی ہے، انتظام نہیں کرنا پڑتا، بلکہ وہ انتظام کر دیتے ہیں۔ اور ان کے یہاں 3 پارے کی تراویح بھی 20 سال سے ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے، ان کے مرحومین کی مغفرت فرمائے۔ اس کے بعد میں ایک بہت ہی زیادہ اہم اعلان کرنے جا رہا ہوں جس کو خوب توجہ کے ساتھ سنا جائے۔ آپ نے دیکھا کہ ماشاءاللہ 5 طلبہ حافظ قرآن ہوئے، لیکن یہ 5 طلبہ جو ہوئے ہیں اس کے پیچھے 40 سال کی محنت ہے۔ آپ یقیناً گوارا کریں کہ جب بھی مدرسے میں کوئی پروگرام ہوتا ہے، چاہے جلسہ ہو، امتحان ہو، کوئی بھی موقع ہو، تو ہمیں اپنے والد مرحوم حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی یاد تازہ ہو جاتی ہے، اور ہم اس وقت بلا مبالغہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر انہوں نے آج یہاں مدرسہ قائم نہیں کیا ہوتا تو آج ہم ان 5 طلبہ اور اس سے پہلے جتنے حافظ ہو گئے وہ نہیں دیکھ پاتے۔ انہوں نے بہت ہی زیادہ قربانی دی، بلکہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ بچے جو تجوید کے ساتھ ابھی پڑھ رہے ہیں یا جو بچے اچھی طرح یہاں سے قرآن پڑھ کے حفظ کر کے نکل رہے ہیں، سب کے پیچھے ان کی دعا کا اثر ہے۔ ہم نے خود اپنی آنکھوں سے راتوں کو، بہت سے لوگ راتوں کو جاگنے کے عادی ہوتے ہیں، ہمارے محلے کے بھی نوجوان، انہوں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ وہ 4 بجے اٹھ جاتے تھے اور پورے محلے کا طواف کرتے تھے اور آ کر دعا میں بیٹھتے تھے۔ اور ہم نے تو کئی مرتبہ رمضان کے آخری عشرے میں کبھی کاروبار سلسلے میں لیٹ آنا ہوتا تھا تو ہم دیکھتے تھے کہ وہ 3 بجے اٹھ کر دعا میں لگے رہتے، اور وہ دعا کس لیے کرتے تھے؟ محلے کے لیے اور اس ادارے کے لیے کرتے تھے، جس کی وجہ سے آج ایک ادارہ تو قائم ہو گیا جس میں 450 طلبہ پڑھتے ہیں، اور دوسرا جو مدرسہ آپ کے سامنے حضرت قاری صاحب نے بتایا کہ 71 لاکھ کا بجٹ ہے، وہ بھی انہی کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ تو ملا فیملی نے ہمیں یوں ہی وقف کیا ہے، انہوں نے کوئی رقم نہیں لی، صرف ہمیں تعمیر کر کے اس کو کھڑا کرنا ہے۔ اس کے لیے کچھ نام آئے ہیں، میں آپ کے سامنے وہ بھی پیش کروں گا، لیکن میرا ابھی جو اعلان ہے وہ خاص اس لیے ہے کہ 5 طلباء نے جو قرآن کریم حفظ کیا، اس کے پیچھے ایک استاذ نہیں ہے، اگرچہ وہ حافظ ہوئے 2 استاذ کے پاس، لیکن اس سے پہلے انہوں نے ناظرہ پڑھا، ناظرہ میں بھی پہلے انہوں نے پہلے دن جب آئے تو قاعدہ پڑھا۔ یہ تمام اساتذہ کرام کی محنت ہے، میں ان تمام اساتذہ کا شکر گزار ہوں، اور ان کو تو اللہ تعالیٰ ہی بدلہ دیں گے، لیکن مدرسے کے اراکین نے بھی کچھ سالوں سے یہ تہیہ کیا ہے اور یہ نیت کی ہے کہ تمام اساتذہ کرام کی محنت ہے
تو کچھ نہ کچھ ان کے لیے بھی ہدیہ پیش کیا جائے. تو تمام اساتذہ کرام کے لیے 2,000 روپے کا انعام بطور ہدیہ پیش کیا جاتا ہے. انشاءاللہ وہ ان کی خدمت میں کل پیش کیا جائے گا. اچھا یہ بات کہ جو ہمارے اساتذہ کرام آپ دیکھ لیں سورت کے بہت سے مکاتب چلتے ہیں اور چل رہے ہیں اور چل رہے ہیں اب اور بھی چلیں گے، لیکن ہمارے یہاں کے اساتذہ کرام کی جو ایک نوعیت ہے، جو مداومت ہے، جو پابندی ہے، ہم نے دوسرے مدرسے میں نہیں دیکھی. آپ اس کو چیک کرنا چاہے کراس چیکنگ تو کر سکتے ہیں، اور طلبہ اور مدرسہ تو اس نام سے باقاعدہ پورے محلے اور پوری بستی میں مشہوری ہے کہ مدرسہ تعلیم الدین خفصہ مدرسہ یعنی پابندی. اگر آپ اپنے بچوں کو پابندی کروانا چاہتے ہیں تو ہی یہی مدرسے میں داخلہ دیں گے. اس لیے اس کے پیچھے کیا ہے، ہمارے اساتذہ کرام الحمدللہ قاری صاحب 10 منٹ پہلے آ جاتے ہیں اور پابندی کے ساتھ. اور تمام اساتذہ اکثر مؤذن اور امام ہیں، پھر بھی وہ مسجد سے سیدھے آتے ہیں، اور ٹھنڈی کے زمانے میں فجر نماز پڑھ کے فوراً مدرسے آتے ہیں اور ناشتہ بعد میں کرتے ہیں. اور اتوار کے دن تو دونوں وقت ساتھ میں چلتا ہے، طلباء اور اساتذہ جانتے ہیں. اس کے پیچھے ایک اور قربانی ہے جو چھپی ہوئی ہے، جیسے عورت چھپی ہوئی ہے ان کی قربانی بھی چھپی ہوئی ہے. تو یہ اساتذہ جو وقت پر آ رہے ہیں، دوپہر میں بھی 2-5 کو آ جاتے ہیں، وقت پر کھانا ملنا، وقت پر ناشتہ ملنا، جس کی وجہ سے وہ مدرسے وقت پر آ رہے ہیں. تو میں اساتذہ کرام کی اہلیہ کے لیے بھی یہاں سے 2,000 روپے کا انعام پیش کر رہا ہوں کہ ان کی قربانی کی وجہ سے آج مدرسے میں استاد وقت پر آ رہے ہیں. تو ان کے اہلیہ کے لیے بھی 2,000 روپے کا انعام اور اساتذہ کے لیے بھی 2,000 کا انعام دیجیے. اور اللہ تعالیٰ ان کی قربانی کو قبول فرمائے اور ان کی نسلوں میں ایمان کی شعلہ میں بھڑکا دے. اور یہ جو 71 لاکھ کا بجٹ ہے یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے، اس لیے کہ صورت میں تو ماشاءاللہ اتنا بڑا مرکز بن رہا ہے جس کا بجٹ آپ لوگ جانتے ہیں. 71 لاکھ تو اس میں 1% بھی نہیں ہے. اور اگر اللہ تعالیٰ نے ہمارے دل میں اگر یہ نیت کر لی کہ ہمیں یہ کام کرنا ہے تو کوئی مشکل نہیں ہے. میں اپنی طرف سے اور اپنے گھر والوں کی جانب سے مدرسے کے جو بانی ہمارے والد مرحوم ایصال ثواب کے لیے پچھلے سال بھی اعلان کیا تھا، پھر تجدید کرتا ہوں کہ 1 لاکھ روپئے ہمارے دونوں والدین کی ایصال ثواب کے لیے تعمیری کام میں پیش کر رہی ہوں. اور آپ کے ایک شاگرد نے 50,000 روپے دینے کا اعلان کیا ہے کہ وہ رمضان میں وہ پہنچائیں گے. اسی طرح آپ سے ایک تعلق رکھنے والے ہیں، انہوں نے بھی 50,000 روپے دینے کا وعدہ کیا ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر مجھے اور سہولت ہو جائے گی تو میں 5 لاکھ روپے تک کا بھی تعاون کروں گا، لیکن ابھی وہ 50,000 روپے انہوں نے دینے کا کہا ہے. اسی طرح مرحوم عثمان بھائی تراوا فیملی کی جانب سے ان کے بیٹوں نے 1 لاکھ روپے دینے کا وعدہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ تمام کے اس وعدے کو قبول فرمائے اور پائے تکمیل تک پہنچائے. اور جو لوگ ابھی لکھوانا چاہتے ہیں تو باہر مولانا معاذ صاحب اور مولانا قیام الدین صاحب بیٹھیں گے، رسید بک بھی ہیں، وہ آپ لکھوا کر رسید بھی لے سکتے. اور اگر آپ بعد میں پہنچانا چاہیں تو بعد میں بھی مدرسے میں آ کر پہنچا سکتے. اس کی کچھ تفصیل بھی ہے جو میں نے کاغذ کے ذریعے بھیجی بھی ہے. اس میں 10 ٹن اسٹیل لگے گا، سیمنٹ کی 1560 بوری لگے گی، اور برکس یعنی اینٹ کی 13 ٹرک لگے گی، اور سینڈ یعنی ریتی کی 250 ٹرک لگے گی. اسی طرح کپچی کی 150 ٹرے. اگر کسی کو سامان دینا ہو تو سامان بھی دے سکتے ہیں، جس کو جو دینا ہو وہ دے سکتے ہیں، للہ دیا جائے. اللہ تعالیٰ آپ کے دینے کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے جماعوں کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار اس طرح کی مجلس میں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آنس وحشتنا في قبورنا. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين ولا تجعل علينا حجة يا رب العالمين. إليك ربي فحببنا وفي نفسي لك فذللنا وفي أعين الناس فعزمنا ومن سيء الأخلاق فجنبنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. اللہ بہت مبارک مہینہ ہے، رجب مہینہ ہے.
اور اللہ بہت مبارک گھڑی ہے اللہ، اللہ بہت سارے بچے پہلے حفاظ کرام ہوئے، آج 5 بچے حافظین کرام ہوئے۔ الہ العالمین یہ رحمت والی مجلس ہے، مغفرت والی مجلس ہے، فرشتوں والی مجلس ہے، برکتوں والی مجلس ہے، محبوبیت مقبولیت والی مجلس ہے۔ اللہ ہمارے بیٹھنے کو قبول فرما لے، ہمارے سننے کو قبول فرما لے، اور اللہ ہم کو معاف کر دینا، اللہ ہم کو معاف کر دے، اللہ ہم کو معاف کر دے۔ اللہ یہ قرآن پاک کے ختم اور تکمیل کی برکت سے اللہ بہت سے لوگ روزی میں بہت پریشان ہیں، اللہ بہت پریشان ہیں، اللہ بہت ہاتھ پاؤں مارتے ہیں، مگر اللہ جیسا ہونا چاہیے نہیں ہوتا۔ اللہ بیچارے اپنی بیوی کے سامنے بچوں کے سامنے بھی شرمندہ ہو جاتے ہیں۔ اے اللہ بے حساب حلال برکت والی روزی عطا فرما دے۔ جو قرضے میں ڈوبے اللہ غیب سے قرضے ادا کروا دے، جو بے اولاد ہے ان کا اولاد عطا فرما دے۔ یا اللہ یہ مدرسہ تعلیم الدین دن دگنی رات چگنی ترقیات سے مالا مال فرما دے۔ اے اللہ ہمارے بیٹے مولانا عبدالباسط نے جو اساتذہ کی محنتوں کے بارے میں کہا، ان کی بیویوں کی محنتوں کے بارے میں کہا، اللہ تو اپنی شایان شان ان سب کو بہترین بدلہ عطا فرما دے۔ جزاہم اللہ احسن الجزا، اللہ بہترین بدلہ عطا فرما دے۔ الہ العالمین جو تعمیری کام باقی ہے اللہ اسے بہت آسانی سے مکمل فرما دے، مدلل فرما دے، ساری رکاوٹوں کو دور فرما دے، حاسدوں کے حسد سے بچا لے، فتنوں کے فتنے سے بچا لے، شریروں کی شرارتوں سے بچا لے، نفس اور شیطان کے دھوکے سے بچا لے، اور کام کو مکمل اور مدلل بنا دے۔ الہ العالمین جو قرضے میں ڈوبے غیب سے ان کے قرضے ادا کروا دے، اللہ جو بے اولاد ہے ان کا اولاد عطا فرما دے۔ یا اللہ تو دعا قبول کرتا ہے نا اللہ، رجب مہینہ ہے اللہ، اللہ تو دعا قبول کرتا ہے نا اللہ، تو بیماروں کی دعا قبول کرتا نا اللہ۔ ہم میں سے بہت سے لوگ بیمار بھی ہے اللہ، میں خود بیمار ہوں اللہ۔ اے اللہ تو مسافروں کی دعا قبول کرتا ہے، یہاں مسافر بھی موجود ہے۔ اے اللہ اللہ تو سیدوں کی دعا قبول کرتا ہے، سید خاندان کے چشم و چراغ بھی یہاں موجود ہے۔ اے اللہ کسی ایک کو بہانہ بنا کر ہم سب کو معاف فرما دے اللہ، ہم سب کو معاف فرما دے اللہ۔ تجھے بہانے کی کیا ضرورت ہے اللہ؟ 5 بچے قرآن پاک کے حافظ ہوئے ہیں، جبرائیل امین نے پیشانی چوما ہے۔ اے اللہ سب کو رحمت عطا فرما دے، سب کو مغفرت عطا فرما دے، سب کو برکت عطا فرما دے۔ یا اللہ ایک دن آئے گا ہم مر جائیں گے اللہ، ہم مر جائیں گے اللہ، میں بھی مر جاؤں گا اللہ، ہم مر جائیں گے اللہ، ایک دن آئے گا اللہ بس تجھ سے ایک بھیک مانگتے، یہ 5 بچوں کے صدقے میں، یہ قرآن پاک کے صدقے میں بھیک مانگتے اللہ جب ہمارا جنازہ رکھا ہوگا، خبر غسل کا پانی تیار ہوتا ہوگا، اس سے پہلے تو رحمت کا پانی دے دینا اللہ، اس سے پہلے تو رحمت کا پانی دے دینا اللہ لوگ ہمیں کفن کا کپڑا پہنائے نا، اس سے پہلے مغفرت کی چادر ڈال دینا اللہ، مغفرت کی چادر اڑا دینا اللہ۔ اے اللہ لوگ ہمارے جنازے کے پیچھے چلے، الہ العالمین ہماری بیوی روتی ہو، بچے بل بلاتے ہو، کہ اللہ قبر تیار ہو، قبر کے گھڑے میں ہمیں اتارا جا رہا ہو، منو مٹی کے نیچے دبایا جا رہا ہو اللہ، وہ قبر کی پہلی رات حفاظت کر لینا، قبر کی پہلی رات حفاظت کر یا اللہ۔ منو مٹی کے نیچے دبایا جائے گا، سب چلے جائیں گے، بھائی بھی چلے جائیں گے، مریدین بھی چلے جائیں گے، محبت کرنے والے بھی چلے جائیں گے، جاتے جاتے قبرستان کا دروازہ بھی بند کر دیا جائے گا۔ اے اللہ وہ رات کا اندھیرا بہت عجیب ہوگا، تو پہلی رات بہت عجیب ہوگی اللہ۔ پیارے نبی نے فرمایا، اللہ پیارے نبی نے فرمایا ہڈیوں کو توڑ دیا جائے گا، پسلی کو پسلی سے ملا دیا جائے گا اللہ، قبر کے عذاب سے بچا لے اللہ یہ 5 بچوں کے صدقے ہمیں قبر کے عذاب سے بچا لے اللہ۔ یا اللہ ہماری قبر میں انوارات سے منور فرما دے، عطورات سے ہماری قبر کو معطر فرما دے اللہ، ہم سب کی روح کو اعلیٰ علیین میں پہنچا دے۔ اور اللہ اس وقت جو ہم بیٹھے ہیں، سب سے بڑا کرم اور مہربان کرے تو ہمارے ماں باپ کی اللہ، جیسے ہمارے مولانا نے فرمایا مرحوم ان کے ابا، اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرما دے، اور الہ العالمین انہوں نے جو یہ شروع کیا مدرسہ مسجد، اللہ یہ صدقہ جاریہ ان کے نام اعمال میں پہنچا دے کہ اللہ یہاں جتنے سننے والے اس ملک کے بیرون ملک کے سب مغفرت فرما دے، اور الہ العالمین جو مدرسے کا کام باقی ہے بآسانی اسے مکمل فرما دے اللہ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھلائیاں مانگی عطا فرما دے، جتنے شرور سے پناہ مانگی اللہ ہم سب کی حفاظت فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رب۔
دوستو اگر آپ کو قاری صاحب کا یہ بیان پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک کر دینا، چینل پر پہلی بار آئیں تو سبسکرائب کر ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دینا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعاؤں میں یاد رکھنا اپنے بھائی کو۔